بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کو بھی اپنے رحم و کرم کے سایہ سے وافر حصہ عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کی صفات حمیدہ اور ان کی معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے۔ بکریاں پالنے کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند روپے کی اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبوت سے قبل بیشتر انبیاء کو بکریاں چرانے پر جو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا تو اس میں کیا حکمت کار فرما تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گھر میں بکری پالنا کس طرح باعث خیر و برکت ہے۔ تو تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ پیارے دوستو، اگر مذاہب کی تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر پیغمبر نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ اب یہ عمل بغیر وجہ کے تو ہو نہیں سکتا، اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ علماء نے انبیاء کے بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کیے جو ایک نبی میں لازماً موجود ہونے چاہیے۔ مثلا نبی نے قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل کام ہے جو بلا شبہ بغیر ٹریننگ کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ ٹریننگ اور تربیت بکریاں چروا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ دوسری چیز جو ہر نبی میں ہونی چاہیے وہ صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے قبل شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن بکری بھاگتی ہی گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے، اور بلاخر انہوں نے اس بکری کو پکڑ ہی لیا۔ چنانچہ انہوں نے جب بکری کو پکڑا تو بجائے مارنے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بکری سے کہنے لگے، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، نبوت کے لیے موسیٰ ہی موزوں ہیں، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا و تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل جگر کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے۔ قیادت اور لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہر نبی سے کروایا گیا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ علم ترقی کرتے کرتے آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور مغربی ممالک یورپ و امریکہ کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنس ہی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے دنیا کی قیادت کر سکیں۔ اور ہمیں یہ سوشل سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی و کالج ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر آپ بھی میری اس بات سے متفق ہیں تو لائک کر کے کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اسی اصول کے تحت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت اور شفقت کی جھلک نظر آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے جب بھیجا جا رہا تھا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ان کو تاکید کر رہے ہیں کہ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی سے بات کرو، شاید
وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ یعنی دونوں بھائی فرعون کے ہاں جا کر اس کو نہایت ہی نرمی سے سمجھانا، شاید وہ نصیحت پکڑ سکے یا وہ اللہ سے ڈر سکے۔ اسی نرمی کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں پر فتح عظیم حاصل فرمائی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن کے سال مبارک میں مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے۔ اس طرح بکریاں چرانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی اور بکری کا دودھ پسند کرتے تھے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو باعث خیر و برکت قرار دیا۔ اسی لیے علماء کی رائے میں بکری خود ایک ایسا ببرکت جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو بکری پالنے سے چند ہی دنوں میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فتنوں کے زمانے میں ایک ایسے شخص کی تعریف کی گئی جو بکریاں پالتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو پسند کرتے ہو اور ان کو پالتے ہو۔ تم ان کی ہر طرح نگہداشت کرو، ان کی بیماری کا خیال رکھو، اس لیے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی کہ ان کو لے کر پہاڑ کے دروں میں پانی برسنے کی جگہوں میں چلا جائے گا اور فتنوں سے بھاگ کر اپنے دین کو بچا لے گا۔ دوستو، جانور پالنے کے متعلق اور ان جانوروں کے اوصاف کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد ابو داؤد میں رقم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے متعلق فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر و برکت رکھ دی گئی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عروہ کے گھر میں 70 گھوڑے دیکھے، ان کی پیشانی پر روز قیامت تک مالک کے لیے خیر وابستہ ہے۔ اونٹ پالنے کے متعلق فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے، اور بکری کے متعلق ابن ماجہ میں آپ کا ارشاد ہے کہ بکری باعث خیر و برکت ہے۔ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام احادیث مبارکہ کو نگاہ میں رکھیں تو ایک بات تو طے ہے کہ جس گھر میں بھی بکری پالی جائے گی اس گھر میں برکت کا دور دورہ رہے گا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو باعث برکت قرار دیں اور وہ چیز امت محمدیہ کے لیے برکت نہ لے کر آئے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بتلایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کس طریقے سے نوازتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں اور نادار لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب مالدار بھی مرغیاں پال لیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ دوستو، آج کے جدید زمانے میں کیٹل فارمنگ ایک اسٹیبلش بزنس ہے، اور کیٹل فارمنگ کرنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ یہ دونوں جانور جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے ایسے جانور ہیں جن کو پالنا نہایت ہی آسان ہے، ان کا خرچہ کم جبکہ منافع زیادہ ہے، اور بزنس کے اس بنیادی اصول سے ہر کوئی واقف ہے کہ جس بھی تجارت میں خرچہ کم ہوگا تو منافع کی شرح وہاں پر بڑھ جائے گی، اور یہی وہ برکت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ نیز اگر ماڈرن بزنس لینگویج کی صورت میں ہم بات کریں تو بکری ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ اگر بزنس میں نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ کم از کم آپ کے گھر کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی رہے گی۔ آپ اس پروڈکٹ سے دودھ اور گوشت جیسی اہم غذائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ جس بھی زاویے سے دیکھیں تمہارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان
کہ بکری پالنا باعث برکت ہے، ہر لحاظ سے مبنی برحق نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے پالنے کے متعلق ایک اور فرمان روایت کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی، گھر میں بہت سے جانور پال لو تاکہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہاری آل اور تمہارے مال کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے علماء کی نظر میں ہر گھر میں اس طرح کے جانور جیسے مرغیاں اور بکریاں ضرور پالی جانی چاہیے۔ مختلف ارشادات کی روشنی میں علماء کا ماننا یہ ہے کہ جس گھر میں بکریاں پالی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان جانوروں کی روزی عطا فرمائے گا بلکہ اس گھر کے مکینوں کا رزق بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے فقر کو ختم کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک واقعہ درج ہے کہ جب یمن سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں جو تمہارے پاس آنے والے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ رقیق القلب اور زیادہ نرم ہیں۔ ایمان یمن کا ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ فخر یعنی اپنے مال و منصب پر بڑائی کرنا اونٹ والوں میں سے ہے، جبکہ اطمینان، تحمل اور وقار بکری والوں میں ہے۔ اس سے یہ راز افشا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حیوانات کی خصوصیات انسانی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو انسان جس جانور کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے اس کے اندر وہ خصلت خود ہی سرایت کر جاتی ہے جو اس جانور کی طبیعت کا خاصہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی خاصیت اور طبیعت میں تحمل، مسکینی، نرمی اور عاجزی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو بھی شخص بکریاں پالے گا، بکریاں چرائے گا اور بکریوں کے درمیان وقت گزارے گا تو اس کی عادات و اطوار میں بکری کی یہ خصوصیات سرایت کر جائیں گی۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں وہ آبادیوں کے قریب رہتے ہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی نرم دلی اور عاجزی کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی استوار کر لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، بکری کے حوالے سے ابھی متعدد احادیث ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔